ہم پوری قوت اور طاقت سے آئیں گے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے محلات کو جلا دیں گے. اب کی بار جو تحریک اٹھے گی، اب کی بار جو انقلاب آئے گا، وہ انشاءاللہ آپ کی موت ہوگا. ہم نے آپ کو پیسفل انقلاب کا راستہ دے کے دیکھ لیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 فروری کا دن ویسے ہی بڑی مسرت، راحت، جذبوں اور ولولوں کا دن ہوتا ہے، اور اس دن کا آغاز سے لے کے رات گئے تک پاکستان اور پوری دنیا کے اندر تحریک منہاج القرآن کے کارکنان محبت کا اظہار کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، کیک کٹنگ سیرمنیز ہوتی ہیں. اور کسی بھی اس وقت زمین پر زندہ شخصیت جو کہ موجود ہو، آپ شرق سے لے کے غرب تک دیکھ لیں کہ اس کی حیات کے اندر، اس کی زندگی کے اندر جس کی برتھ ڈے کو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر سیلیبریٹ کیا جاتا ہو، وہ آپ کو صرف ایک شخصیت ملتی ہے، اور وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت ہے. باقی آپ شرق سے غرب تک دیکھ لیں، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے قائد، بڑی بڑی ہستیاں، مذہبی بھی، سیاسی بھی، اور پورے یورپ، امریکہ اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی برتھ ڈے بھی پوری دنیا میں اس لیول پہ سیلیبریٹ نہیں کی جاتی جو ڈاکٹر صاحب کی جاتی ہے. آج کے دن کا آغاز ہم نے بلڈ ڈونیشن سے کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر اس کی پکچر شیئر ہوئی ہیں. پاکستان عوامی تحریک نے پنڈی کے اندر یہ ایکٹیویٹی آج صبح کی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں پر بلڈ ڈونیٹ کیا. آج یہ دن ہمارے لیے بڑی راحت اور مسرت کا دن ہے، کیونکہ اس دن وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی تھی جو تاریخ کے اندر بڑے گنے چونے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں. یہ ہستیاں بڑی نابغہ روزگار ہوتی ہیں، بڑے صدیوں کے بعد ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری 70 سال آج آپ کی ذات کو مکمل ہوئی ہیں، آپ کی عمر ہوئی ہے. ان 70 سالوں میں آپ نے اپنے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یوٹیلائز کیا ہے، صحیح یوٹیلائز کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو آپ کی خدمات ہیں امت کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، پاکستان کے لیے، وہ تاریخ دان تو جب لکھنے بیٹھے گا تو اس کو کتنے سال لگیں گے، کتنی صدیاں لگیں گی. ان کی ذات کے اوپر ریسرچ ہوگی کہ بیک وقت ایک شخصیت اپنی ذات میں ایک مصنف بھی ہے جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اسی وقت میں وہ محدث بھی ہیں جنہوں نے حدیث کا وہ ذخیرہ دے دیا ہے جو پچھلے کئی 100 سال میں کوئی نہیں دے سکا. وہ اسی وقت میں ایک مبلغ بھی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں ہزاروں لیکچرز اپنے ریکارڈ کرائے اور دنیا کے اندر تبلیغ کی. وہ اسی وقت میں مفسر بھی ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھ دی، قرآن کا انسائکلوپیڈیا بھی لکھ دیا. وہ ایک سوشل ریفارمر بھی ہیں، وہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. انہوں نے یونیورسٹی اور کالجز اور سکولز کا جال بچھا دیا. وہ ایک مسلح بھی ہیں، اصلاح کی، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر انہوں نے ایک انقلاب لایا، تبدیلی لائی. وہ اتحاد امت کی بھی پیغمبر ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم 1000 گوشے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے. وہ ایک ریسرچر بھی ہیں. گنتے جائیں آپ گن نہیں سکتے. اور اگر ان کی شخصیت کے صرف ایک ایک گوشے کے اوپر بات کرنا شروع کی جائے اور ہم 1000 لوگوں کو یہاں پر انوائٹ کریں کہ آپ آئیں اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی اس گوشے کے اوپر آپ نے بولنا ہے اور آپ نے بات کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید ایک شخص بھی اپنی گفتگو کو مکمل نہ کر سکے اور ہماری تقریب کا ٹائم ختم ہو جائے. چل جائے کہ 1000 لوگ اپنی بات مکمل کریں. ان تمام تر گوشوں اور تمام تر خصوصیات کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک پولیٹیکل ریفارمر بھی ہے. تو میں آج صرف اس ایک گوشے کو تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو مجھے مخصوص ٹائم آپ نے دیا ہے اسی کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ختم کروں کہ آپ نے پالیٹکس کی دنیا کے اندر بھی ایک انقلاب لایا ہے، اور وہ ایگزامپل سیٹ کی ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کی 70 سال تاریخ میں کوئی پولیٹیکل انقلابی لیڈر آج تک نہیں کر سکا. اور وہ کیا تھی کہ آپ نے جب 89 میں پاکستان عوامی تحریک اپنے پولیٹیکل جماعت کی بنیاد رکھی تو آپ نے اس وقت بینگ اے حکیم، بینگ اے ڈاکٹر، اس ملک کے مسئلے اور پرابلم کو ڈائیگنوز کیا تھا. ایک حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے نا تو وہ پرابلم، مرض کی تشخیص کرتا ہے کہ اس شخص کو مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے.
آپ نے اس امت کے، اس قوم کے حکیم ہونے کے ناطے اس ملک کے پرابلم کا سلوشن، پہلے مرض کی تشخیص کی اور پھر اس کا حل بتایا۔ آپ نے بتایا کہ اس ملک اور قوم کا مرض یہ ہے کہ اس کو جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی ڈکٹیٹروں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 200-300-400 خاندان ہیں، کیپیٹلسٹ ہیں، جن کے پنجے کے اندر یہ 22 کروڑ 20 کروڑ عوام جکڑی ہوئی ہے۔ وہ باریاں بدل بدل کے اقتدار کے اندر آتے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور 70 سال سے قوم اسی تذبذب اور پریشانی کا شکار ہے۔ اور انہوں نے اس کا سلوشن یہ دیا کہ جب تک آپ اس ملک کے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ملک کے اندر جینوئن لیڈرشپ ایمرج نہیں ہو سکے گی اور اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ آپ ایک 100 الیکشن بھی کروا لیں یا اپنے ملک کے مسئلے کا دوائی میڈیسن سجیسٹ کی گئی، یہ حل ہے اس کا، اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر فرسٹ۔ نمبر سیکنڈ، کہ صرف حل نہیں دیا، میں اس انقلاب کو برپا کرنے کی کوشش بھی کی۔ 89 سے لے کے آنورڈ آپ کی لگاتار ایفرٹس ہیں اس ملک اور قوم کے اس پرابلم کو ڈائگنوز کرنے اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے۔ اور ان تمام کرپٹ پارٹیوں کو پہلے دن سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جب تک آپ اس ملک کے نظام کو نہیں ٹھیک کریں گے، اس الیکٹورل سسٹم کو نہیں ٹھیک کریں گے، یہ مافیاز آپ کو کبھی بھی آگے چلنے نہیں دیں گے۔ آج کوئی فرق نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ رولرز بدل گئے ہیں، پہلے گورے ہوتے تھے اور اس کے بعد گوروں کے کتوں کے پاؤں چاٹنے والے اور ان کی نوکریاں کرنے والے ہمارے اوپر برسر اقتدار ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بدلا، وہی ایلیٹ کلاس، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں جا کے، یہ سب وہی ہیں جو جس کا جتنا زیادہ گوروں کا وفادار ہوتا تھا، جو جتنا غدار تھا اس ملک اور اس خطے کے ساتھ، اس کو اتنی زیادہ زمینیں دی گئی، اس کو اتنا زیادہ ہوتے اور پیسے دیے گئے، اور وہ آج ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہی ہسٹری ہے، یہی ہماری تاریخ ہے بدقسمتی سے۔ اور یہی بات آپ نے 2012 میں 23 دسمبر کو کی تھی کہ آپ اس ملک کے نظام کو بدلیں، ہماری بات کو نہیں سنا گیا۔ 2013 کے دھرنے میں ہم نے بات کی، 14 کے دھرنے میں 2 اسٹرانگ ایفرٹس کیے ہیں ہم نے اس نظام کے خلاف 13 اور 14 کے دھرنے کے اندر، لیکن ہوا کیا؟ کریکٹر اسیسینیشن، جو ہمیشہ سے باطل قوتوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ کردار کشی اتنی کرو کہ لوگوں کے درمیان اس شخصیت کو کنفیوژن پیدا کر دو لوگوں کے ذہنوں میں اور کنٹروورشل کر دو اس کو، اور وہی ہوا۔ یہ ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی ہمارے خلاف، میڈیا کے اوپر کردار کشی کی گئی، لندن پلان ہے، کینیڈا سے آ گئے ہیں، یہ اب کیوں آئے ہیں، پہلے کہاں تھے، یہ ساری باتیں آپ نے اس وقت سنی ہوگی۔ عام لوگوں کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے تھے، ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے کس نے؟ اس میڈیا نے کیوں ڈالے؟ کیونکہ وہاں پیسہ چلا، جن کا تسلط تھا، ان کی سب کا گٹھ جوڑ اور ان کی ایک گیم تھی، جن نے اس انقلاب کے راستے کو روکنے کی کوشش کی۔ اور بدقسمتی سے ہم نے اس وقت موجودہ برسر اقتدار جماعت ہے جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ اس قوم کو غلط ڈائریکشن کے اوپر ڈال رہے ہیں، آپ اس انقلاب کا جو لاوا پک چکا ہے اس کو تبدیلی کی شکل کے اندر جو ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس الیکشن کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ کہی تھی۔ 2013 کے دھرنے کے اندر ان کو بلایا تھا کہ آ جائیں، ہم نے اس نظام کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے، تھوڑی سی ہمیں اور طاقت چاہیے، ہم اس کو مار دیں گے، گرا دیں گے، لیکن آپ سوچتے رہ گئے۔ آپ کے پارٹی کے کارکنان بھی آپ کو کہتے تھے کہ چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب کو جوائن کر لیں، لیکن آپ کو اگلا الیکشن نظر آ رہا تھا، آپ وزیر اعظم نظر آ رہا تھا، آپ نہیں آئے۔ اس کی سزا قوم نے پھر 5 سال بھگتی، ایک جیلی حکومت مسلط ہوئی۔ ہم 14 میں پھر آئے، پھر ہم نے قوم کو، اداروں کو، سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس ملک کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ اس نظام کو بدلیں، اگر آپ پرامن طریقے سے بدل لیں تو اچھا ہوگا۔ جب ہم انقلاب کے ذریعے بدلیں گے تو پھر شاید بہت کچھ بہ جائے گا اس انقلاب کے ریلے کے اندر۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو اس طرح کی انتشار پیدا کریں اور ہم لاکھوں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لائیں اور آپ گولی لائیں، ہم اپنے سینے لائیں اور لاکھوں لوگوں کی لاشیں گریں اور خون بہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم آپ کو پرامن موقع دیتے ہیں کہ آپ اس نظام کو بدلیں۔ ہم نے آپ کو اس کا پورا سولوشن خاکہ بتا دیا ہے۔ یہ بات سب کی کھوپڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، بات تو سب کی کھوپڑی میں بیٹھ گئی، لیکن بدلنا کوئی نہیں چاہتا تھا، چونکہ سب مفادات کے پجاری تھے، سب اس نظام کے بینیفیشری تھے، سب نے مل کر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی اور وہ وقتی طور پر اس میں کامیاب بھی رہے۔ انہوں نے اس انقلاب کے لاوے کو
تبدیلی کے لفظ کے اندر ایمرج کیا اور قوم کو اس لاوے کو ریلیز کر دیا اور قوم تبدیلی کی بتی کے پیچھے لگ گئی اور ہماری بات کو نہیں سمجھا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ پارٹی برسر اقتدار آئی. آج اس کو 3 سال ہو چکے ہیں. سر مار رہے ہیں اپنا دیوار کے ساتھ ہر صبح اور شام, ہر روز اپنے دیوی موقف سے بدل رہے ہیں. کوئی ایک دن ایسا نہیں آتا جس دن اپنی کہی ہوئی بات سے وہ یو ٹرن نہیں لیتے, لیکن ان کو شرم اور حیا بھی نہیں آتی کہ آئیں اور آج ایڈمٹ کر لیں کہ ہم غلط تھے, ہم نے غلط طریقے راستے کا انتخاب کیا تھا. راستہ صرف یہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری نے بتایا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ جو قومیں بھیک مانگتی ہیں, قرض لیتی ہیں, وہ کبھی خودداری سے سر اٹھا کے نہیں جی سکتی. آپ نے خود یہ کہا تھا کہ ہم کسی سے بھیک مانگنے نہیں جائیں گے. آپ نے اپنے موقف سے یو ٹرن لیا. آپ نے کہا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, ہم سعودیہ سے قرضہ لیں گے, ہمارا مسلمان دوست ملک ہے. آپ نے سعودیہ سے قرضہ لیا, آپ کا پیٹ نہیں بھرا. آپ UAE سے قرضے کے لیے چلے گئے, وہاں سے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا. آپ نے کہا چلو مسلمانوں کو چھوڑو, چائنا ہمارا دوست ملک ہے, بے شک مسلمان نہیں ہے, اس سے صرف لیں گے, باقی کسی کے پاس نہیں جائیں گے. آپ نے چائنا سے بھی لیا, آپ کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرا. آپ کو اپنے کئی بات کے اوپر اپنے تھوکے کو چاٹنا پڑا کہ آپ IMF کے پاس بھی چلے گئے, وہاں سے بھی آپ نے قرضہ لیا, آپ کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرا. اور آپ نے قوم کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دی اور مہنگائی اپنے عروج کو پہنچ گئی. ٹیکسز آلموسٹ آپ کی حکومت کے اندر ڈبل ہو چکے ہیں. قرضہ آپ نے جتنا قرضہ نواز شریف کے دور حکومت تک ٹوٹل ضیاء الحق سے لے کے نواز شریف تک قرضہ لیا گیا تھا, آپ نے اس کے پیرل صرف اپنے 3 سال میں قرضہ لے لیا. پھر بھی آپ ٹیکسز کی بھرمار کر دی, قوم کو بھی آپ نے بیکاری بنا دیا. آپ نے پاکستان کے اندر غلطی سے ایک ٹھیک کام کر دیا تھا کہ آپ نے ایک زبردست متناسب نمائندگی کا بلدیاتی نظام دے دیا تھا. پتہ نہیں آپ سے کیسے ہو گیا تھا, ہم بھی آج تک سوچ رہے ہیں یہ ہوا کیسے. ہم جب اس بلدیاتی نظام کو اسٹڈی کرتے رہے تو ہم آپس میں دوست ہنستے تھے کہ شاید عمران خان سے غلطی سے کچھ یہ ہو گیا ہے, اللہ نے اس سے ٹھیک کام کروا لیا ہے, اس نے زبردست بلدیاتی نظام دے دیا ہے, جو انقلاب ہوگا بلدیاتی نظام جو متناسب نمائندگی کے اصولوں کے تحت تھا. ہم ہنستے تھے کہ یہ ہو کیسے گیا, یہ الیکٹیبلز مان کیسے گئے ہیں. آپ نے پہلے آرڈیننس دیا, پھر پنجاب اسمبلی سے ایکٹ وہ پاس ہوئی, پورا ایکٹ بنا, اور اس کے بعد وہ نظام لانچنگ کے لیے تیار تھا. جو ہی وہ نظام لانچنگ کے لیے تیار تھا تو وہ الیکٹیبلز دوبارہ آپ کے ارد گرد آ گئے. انہوں نے کہا عمران خان ہم پٹ جائیں گے اس نظام سے, ہمیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, خدا کا واسطہ اس نظام کو چینج کرو. آپ کو اپنے دیوی نظام سے دوبارہ یو ٹرن لینا پڑا اور آپ نے ایک اور ایکٹ کے تحت آپ نے دوبارہ اس نظام کو بدل کے مشرف والا دوبارہ پرانا نظام بحال کر دیا. اپنے دیوی موقف سے آپ پھر گئے, اتنا جرگمال بن چکے ہیں آپ اس نظام کے اندر. پھر وہ بھی الیکشن تو پتہ نہیں آپ کروائیں گے کہ کب کروائیں گے, آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. آپ نے سینٹ کے اندر بات کی کہ سینٹ کا الیکشن آ چکا ہے, ہمیشہ منڈی لگتی ہے سینٹ کے اندر گھوڑوں کی, بکتے ہیں لوگ, کروڑوں روپے چلتا ہے. آپ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے شو آف ہینڈ کی بات کی کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس گائیڈ لائن لینے چلے گئے. جب سپریم کورٹ کے پاس گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شو آف ہینڈ سے یہ نہیں بکیں گے, کیونکہ یہ بات سپریم کورٹ کی اوپر ہے کہ دنیا کی جو قید لگانی ہے لگا لو, یہ سالے بکیں گے بکیں گے. انہوں نے پیسے لینے ہی لینے ہیں کیونکہ یہ گٹر کی پیداوار ہے, یہ نظام گٹر کی پیداوار ہے, یہ کرپٹ ہیں. انہوں نے پیسے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں, ان کا مقصد, ان کا جینا, ان کا مرنا صرف پیسہ ہے, لہذا یہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں روک سکتی پیسہ لینے سے. اور پھر وہی ہوا آپ نے, انہوں نے کیا کیا, ایک ترمیم کی سینٹ الیکشن کے اندر. ترمیم یہ تھی کہ اس دفعہ ایک حلف نامہ دے گا ہر شخص کہ میں یا میرا کوئی بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حلف دیتا ہوں کہ ہم پیسے نہیں لیں گے. کس سے یہ حلف لے رہے ہیں؟ اس گٹر کی پیداوار سے جو جب اسمبلی کا ممبر بنا تھا تو اس وقت اس نے ایک حلف دیا تھا, وہ سٹی میں کر گیا تھا, اس نے اس کے پاس کون سا حلف ہے؟ وہ روزانہ عدالتوں اور کچہریوں کے اندر ایسے حلف نامے دیتا ہے اور پھر قرآن اور طلاق جھوٹے اٹھاتے ہیں یہ لوگ. ان کی شکلیں دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلف کی پاسداری کریں گے. اور آج وہی ہوا, آج سینٹ کا الیکشن قریب ہے, اربوں روپے کے بیگ اٹھا کے رات کو چوروں کی طرح آپ پھر رہے ہو اور بیل دیتے ہو, آگے سے آواز آتی ہے کون؟ اس نے کہا ہم آئے ہیں ووٹ خریدنے, بتاؤ کتنے لوگ ہیں. آپ نے جہانگیر ترین کو ہٹایا تھا, اس کو آپ نے شوگر مافیا کہا تھا,
اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے اس کو ہٹا دیا تھا کیونکہ شوگر مافیا کے اندر اس کا نام آ گیا تھا. یہ بات تو سب کو یاد ہے نا. آج دوبارہ جہانگیر ترین کو واپس لے کر آئے ہیں کہ جناب آپ کے بیگ کے بغیر یہ کام ہونے والا نہیں ہے. آج جہانگیر ترین کو دوبارہ میدان میں اتارا گیا ہے اور وہ بیگ لے کے اور اپنا ہیلی کاپٹر اور گاڑی لے کے رات کو پھر رہا ہے سارے, اور گولی لگ رہی ہے اور خریدا جا رہا ہے اور میدان میں کھلے عام خرید و فروخت ہو رہی ہے, ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے. تو آپ کس منہ سے تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کی تبدیلی کا فوارہ تو ٹھس ہو چکا ہے, آپ تو آؤٹ ہو چکے ہیں اپنے دینی موقف سے. لہذا دوستو کوئی اور آپشن نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سوائے ایک عوامی جمہوری طاقتور انقلاب کے اس ملک کے مافیاز کو نہیں بدلا جا سکتا. یہ سٹرانگ ہے. انقلاب 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 یہ طاقتور ہے, ان کے پاس پیسے کی طاقت ہے, ان کے پاس زمینوں کی طاقت ہے, ان کے پاس موبائل فون ٹریسنگ کی طاقت ہے, ویڈیو بنانے کی طاقت ہے. لہذا یہ بلیک میل کرتے ہیں ہر اس آواز کو کہ جو آواز انقلاب کی نام لیتی ہے, جو آواز انقلاب کے لیے اٹھتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تھکے نہیں ہیں. یہ مت سمجھنا کہ 14 کے دھرنے کا جو ہم نے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ سب اکٹھے ہو کے ہمارے اس انقلاب کے راستے کو آپ نے روک لیا تھا, یہ مت سمجھنا کہ ہم بھاگ گئے ہیں. ہم بھاگنے والوں میں نہیں ہیں, ہم میدان میں کھڑے ہیں, ہم پھر آئیں گے, ہم پوری قوت اور طاقت سے آئیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے محلات کو جلا دیں گے. اب کی بار جو تحریک اٹھے گی, اب کی بار جو انقلاب آئے گا, وہ انشاءاللہ آپ کی موت ہوگا. ہم نے آپ کو پیسفل انقلاب کا راستہ دے کے دیکھ لیا ہے. ہم نے آپ کو 2 دفعہ سمجھایا, پرامن طریقے سے سمجھایا. ڈاکٹر طاہر القادری کی ایڈوائس تھی کہ گملہ نہ ٹوٹے, پتہ نہ ٹوٹے. ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ اس نظام کو بدل دو, اس قوم کے ساتھ ڈرامے اور مذاق بند کرو. لیکن آپ کے کانوں میں جوں تک نہیں ریگی تھی. آپ نے وہی نظام دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا. آپ ہماری محرومی اور مجبوریوں پر ہنستے ہیں. بس اب بہت ہو چکا. اب کی بار جو تحریک اٹھے گی وہ انشاءاللہ اتنی قوت اور طاقت سے اٹھے گی کہ آپ کے ان معاملات کو بہا کے لے کے جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم تیار ہیں. ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے, منظم کریں گے, اور ہم انشاءاللہ پوری قوت سے اس نظام سے دوبارہ ٹکرائیں گے, اور جو ہمارے راستے میں آئے گا ہم اس کو اڑا دیں گے. میں بارے دیگر مبارک دوں گا آج کی اس پروگرام کی مینجمنٹ کو, انتظامیہ کو اور خواتین و حضرات کو, اور مبارکباد دوں گا. اور اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر پہ کروں گا کہ لڑوں گا لہر سے, طوفان سے نہ ہاروں گا, جہاں بھمر ہے سفینہ وہی اتاروں گا. میری ایک للکار سے اٹھیں گے طوفان, تم دیکھنا ایک دن ہر ایک شہر سے یوں زلزلے ابھاروں گا.